بصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز، حسینی مزاج اور کربلائی سماج کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اور اس سفر کی یہ آخری خدمت ہے جو آپ کے درمیان انجام پا رہی ہے. خداوند عالم ہماری اس کاوش کو، آپ کے شرکت کرنے کو، ان زحمتوں کو برداشت کرنے کو، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مجلس حسین کرتے ہیں تو نہ بانی مجلس شکریہ ادا کرتا ہے، نہ ذاکر کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اور نہ سامعین کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں پر کسی اور کا شکریہ لینے نہیں آتے ہیں بلکہ مودت کا حق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. لہٰذا ہم کسی کے شکریہ کے مستحق ہیں بھی نہیں، نہ محتاج ہیں. خداوند عالم ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے اور سب سے بڑا ثمرہ انشاءاللہ یہی ہے. صلوات پڑھیں محمد. جس موضوع کو میں نے منتخب کیا تھا ان مجالس کے لیے وہ آپ کے نزدیک بخوبی واضح ہوا. اس موضوع کے دو حصے تھے. پہلا حصہ انفرادی
اور دوسرا حصہ اجتماعی تھا۔ پہلا حصہ ہر انسان سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا حصہ سماج سے جڑا ہوا ہے، اجتماع سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اجتماع کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، انفرادی ہر انسان کی اپنی حیثیت ہے، مگر اجتماع کی کئی مرتبہ اتنی بڑی حیثیت ہو جاتی ہے کہ جب تک اتنے لوگ ہوں گے نہیں نماز جمعہ ہوگی نہیں۔ یعنی خود سماج کی اپنی اتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں شریعت میں جس کو تم اکیلے نہیں انجام دے سکتے ہو، بلکہ اس کے لیے ایک اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے، افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا اجتماع کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اجتماع کی حیثیت کو اس سے زیادہ واضح طور پر اور نہیں بیان کیا جا سکتا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب اور ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب اور ہے۔ یہ اجتماع کی حیثیت کو بتا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان جا کے نماز، اس سے کیا ہو جائے گا؟ میں مسجد میں آ کے کس کی نماز پڑھوں گا؟ میں مسجد میں آ کے کون سا ایکسٹرا نماز پڑھ رہا ہوں؟ اور کمال یہ مسجد میں آ کے ایکسٹرا نمازیں پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ مستحب نمازیں گھر پہ پڑھ کے آؤ، مسجد میں آ کے صرف واجب پڑھا کرو۔ اور گھر پہ خاص طور پر مستحب نمازیں پڑھنے کا حکم ہے کہ جتنی مستحبی نمازیں، اب جو نافلہ مغرب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ مسجد میں پڑھنی ہے، ورنہ نافلے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر پہ پڑھ گیا اور مسجد میں واجب نمازیں پڑھو۔ یعنی خدا بندے عالم، ہم اگر مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں کون سا ایسا ایکسٹرا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس سے خدا بندے عالم ہمیں زیادہ ثواب دے رہا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہمارا زیادہ ہو جاتا ہے کہ مثلا مسجد میں آ کے ہم سورہ حمد کے بعد 2 سورہ پڑھتے ہوں اور گھر میں ایک ہی پڑھتے ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جو نماز ہم گھر پہ پڑھ رہے ہیں وہی نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ جو ثواب دینے والا ہے کہتا ہے کہ میں مسجد میں زیادہ دوں گا، گھر میں کم دوں گا۔ اس کا فلسفہ کیا؟ اس کا فلسفہ بہت سمپل سا ہے، جو کام تم اجتماع کے ساتھ کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جو کام تم انفرادی کرو گے اس کا ثواب کم ہوگا۔ یعنی عبادت بھی اجتماعی کی جائے۔ لہذا ایک نماز جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب ان مجلسوں کا کیا عالم ہوگا جو بغیر اجتماع کے ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مجلسیں ہیں ہی اجتماع، ایک دوسرے کے قریب آنا۔ شریعت میں جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی قوانین شریعت نے نافذ کیے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شارع مقدس ہے، جس نے یہ شریعت وضع کی ہے ہمارے لیے، وہ اس کی حقیقتیں جانتا ہے۔ ہم سے صرف یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جتنا تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ جاننے کی باری ہماری اصول دین تک ہے، اصول دین کے بعد ماننا ہے۔ اگر ہم تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو تحقیق ہم صرف اصول دین میں کریں گے، فروع دین میں ہم تحقیق نہیں کریں گے کہ صاحب یہ مغرب کی 3 رکعت میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صبح کی تو چلو آدمی نیند میں رہتا ہے 2 رکعت ٹھیک ہے، لیکن یہ 3 کا کیا تکڑم ہے؟ ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، یہ بیچ میں 3 کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ہٹ جانا نہیں، تمہارا اپنا دماغ اس میں لگے گا ہی نہیں، تمہارا اپنا کام ہی نہیں ہے۔ جیسی شارع مقدس نے نماز دے دی ہے، عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو اسی طریقے سے انجام دو جس طریقے سے خالق چاہتا ہے۔ اس کو عبادت نہیں کہتے، اطاعت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے انجام دیں، اس طریقے سے انجام دینا جس طریقے سے خالق چاہتا ہے، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ 5ویں صفت کربلائی سماج کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت، میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا کہ عبادت سے مختلف ہے۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب عبادت ہے، لیکن اطاعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے فرامین کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، کوئی چوچرا نہیں، اپنی طرف سے اپنا دماغ نہیں لگاؤ۔ دماغ لگانا ہے جا کے اصول دین میں لگاؤ۔ جب ایک گھر میں داخل ہو گئے ہو تو اس گھر کے قوانین کے اعتبار سے زندگی گزارنا تمہارا فریضہ ہے۔ دیکھیے ہم کس شریعت کو مان رہے ہیں؟ ہم خانہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہم شہر اسلام میں داخل ہو گئے کلمے کے ذریعے سے۔ اب جب داخل ہو گئے تو اس شہر کے رول کو ہم کو فالو
سکتے. اور ہم ایک ایسی شریعت کے فالوور ہیں، ایسی شریعت کے فالوور ہیں کہ جس وقت امام خمینی فرانس میں رہتے تھے وہاں پر کسی بھی جانور کو آپ گھر میں ذبح نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے، فرانس کا اپنا قانون ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مائک اوپر کرو. میں نے مائک اوپر کیا، آپ کی صلوات کی آواز بھی تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے. وہاں گھر میں کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی قانون، وہاں کا شہری قانون ہے، اس ملک کا قانون ہے. امام خمینی اس زمانے میں رہتے تھے فرانس میں. کوئی عید کا دن تھا ظاہراً، تو انہوں نے دسترخوان پہ گوشت دیکھا. توجہ فرمائیں، انہوں نے دسترخوان پہ گوشت دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مومن ایک لقمہ اٹھاتا ہے تو اس سے پہلے سوچتا ہے. مومن کی علامت ہی ہے یہ. وہ جانور ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں. انسان سوچ سمجھ کے کھاتا ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے یہ، حلال ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا یہاں یہ گوشت کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ حلال ہی کھاتے ہیں تو اس کو ہم نے گھر میں ہی ذبح کر لیا تھا. کہنے کہ گھر میں بھی ذبح کر لیا ہو تم نے، لیکن میں یہ کھاؤں گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا بالکل شرعی اعتبار سے اس کو ذبح کیا گیا. کہا شرعی اعتبار سے ذبح کیا گیا ہے، لیکن فرانس کے قانون کے مطابق جو جانور ذبح ہوگا وہ انہی مقامات پر ہو سکتا ہے جو ملک کے قوانین نے طے کر دیا. اس کے علاوہ کہیں ذبح نہیں ہو سکتا. اگر تم نے اس کو اپنے گھر میں ذبح کیا ہے تو تم نے اس ملک کی مخالفت کی ہے. امام خمینی نے بتایا جو ملک کا وفادار نہیں ہوتا وہ اسلام کا وفادار بھی نہیں ہوگا. وہ اسلام کا وفادار. تم اگر اس ملک میں رہ رہے ہو، اس سرزمین میں رہ رہے ہو، تو یہاں کے قوانین کی حفاظت کرنا تمہاری شرعی ذمہ داری ہے. شرعی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. کئی مرتبہ ہم ریڈ لائٹ کراس کر جاتے ہیں کہ پولیس والے نہیں ہیں. نہیں، اگر قانون ہے تو آپ کو عمل کرنا ہے. آپ کو عمل کرنا ہے. خدا کی قسم جب ایک ایسا سماج بھی اس دنیا میں جینے لگے گا، اس ملک میں جینے لگے گا، تو خود ملک کے قوانین پر عمل کرانے کے لیے ساری قوموں کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے، حسینیوں کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. لوگ مطمئن ہو جائیں گے. صاحب اس سماج کو چھوڑ دیجئے، یہ تو ملک کے قانون کے خلاف جائے گا ہی نہیں. ملک کے قانون کے ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک کے محدودے میں رہ رہے ہیں. ریڈ لائٹ کراس کرنا بھی جرم ہے، ہمارے لیے جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فتویٰ بھی ہے، اس سلسلے سے فتویٰ بھی ہے. بعض لوگوں نے اس کی حرمت کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے. جان کا خطرہ ظاہر سی بات ہے. اور خود کو ہلاکت میں ڈالنا یہ اپنے آپ میں کسی بھی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. تو اجتماع کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اجتماع کا خیال رکھنا. ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جس محلے میں رہ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن ایک دوسرے زاویے سے سنو. خیرکم خیر لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو. اہل سے مراد صرف گھر تھوڑی ہے، اہل سے مراد محلہ بھی ہے، اہل سے مراد شہر بھی ہے، اہل سے مراد ملک بھی ہے. یعنی جو اپنے ملک میں اچھا ہے وہ دوسرے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، جو اپنے شہر کے لیے اچھا ہے
وہ دوسرے شہروں کے لیے بھی اچھا ہے. جو اپنے محلے کے لیے اچھا ہے وہ دوسرے محلوں کے لیے بھی اچھا ہے. جو اپنے گھر کے لیے اچھا ہے بالکل سکڑتے جائیے, وہ دوسروں کے گھر کے لیے بھی اچھا ہے. اور جو خود اپنی ذات کے لیے اچھا ہے وہ دوسروں کی ذات کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا ہے. پہلے اپنے لیے اچھے بنو, اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو, اپنے محلے والوں کے لیے اچھے بنو. انسان, یہ ہمارا دین جو ہے وہ سماج سے کٹا ہوا نہیں ہے, رہبانیت نہیں ہے ہمارے ہاں. پہاڑوں پر جا کر عبادت کرنے کو ویلیو نہیں ملی ہے ہمارے ہاں. ہمارے یہاں جو عبادت ہوتی ہے وہ معاشرے میں ہوتی ہے, سماج میں رہنے کے ساتھ ہوتی ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عبادتیں صرف مسجد میں ہوتی ہیں؟ نہیں, تم معاشرے میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی خداوند عالم کی اطاعت ہے. لہذا سماج کی ایک اپنی حیثیت ہے. اس سماج کے ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے عمل کرے کہ جس سے سماج اچھا ہو. بہت توجہ رکھیے گا. آج ایک دوسرے نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. چونکہ موضوع کربلائی سماج ہے, حسینی مزاج ہے, تو حسینی مزاج کا پتہ ان حسینیوں سے چلے گا جو کربلا میں تھے. لہذا ان میں سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے. بریر سید القراء حسین کے ساتھ رہنے والا ہے بریر. لقب کیا ہے؟ سید القراء. قراء قاری کی جمع ہے, قاری کی جمع ہے قراء. سید کے معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, آپ کو نہیں معلوم ہوں گے تو کس کو معلوم ہوں گے؟ مولا کے معنی میں لڑائی جھگڑے ہیں, سید کے معنی میں لڑائی جھگڑے تھوڑی ہیں. سید کے معنی تو آپ کو معلوم ہے. رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہیں. اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ سرداری حسن و حسین کے پاس. توجہ فرما رہے ہیں. سید القراء کہا جاتا تھا بریر کو, بہترین قاری, قاریوں کا سردار تھا. حسین پر جان دی ہے اس نے, حسینی مزاج رکھتا تھا. یہ جو صفتیں میں بتا رہا ہوں حسینیوں کی, یہ یوں ہی تھوڑی بتا رہا ہوں. حسینی مزاج رکھنا ہے تو اپنے آپ کو اسی مزاج میں ڈھالنا ہوگا جس مزاج میں یہ لوگ اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے تھے. اگر تمہیں بھی قرائت سے دلچسپی ہے تو تم حسینی بنو گے. یا یہ کہہ لیا جائے کہ حسین کے وفادار بننا ہے تو قرآن سے وفاداری کرو. جو قرآن سے وفاداری نہیں کرے گا وہ حسین کا وفادار نہیں ہو سکتا. قرآن سے وفاداری, ٹھیک ہے. دوسروں کے اوپر کمنٹ کرنا بہت آسان ہے کہ ایسے یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کیسے ہوتا؟ جیسے ہوتا ویسے کرو نا, ویسے کرو نا. تم نے کیا کیا؟ تم نے دوسروں کے اوپر کمنٹ کیا. صرف قرآن حفظ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ صحیح طریقے سے پڑھیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرے سے نہیں سوال کیا جائے گا, ہر انسان سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پڑوسیوں کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا. میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے, میں نے کتنی قرآن کی خدمت کی ہے, یہ سوال مجھ سے ہوگا. میں ابھی امروہہ میں اشرا پڑھ رہا تھا, بڑی بستی ہے شیعوں کی, بہت بڑی بستی ہے. میں نے ممبر سے پوچھا کہ کتنے عزا خانے ہیں یہاں, تو معلوم صاحب 72 عزا خانے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, 72 عزا خانے ہیں وہاں. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. میں تو آپ کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں. 72 عزا خانے صرف ایک چھوٹے سے شہر میں, بہت چھوٹا سا شہر ہے امروہہ, کوئی بہت بڑا شہر نہیں. 72 عزا خانے صرف ایک چھوٹے سے شہر میں. میں نے فوراً پلٹ کے کہا کہ قرآن سکھانے کے مراکز کتنے ہیں؟ ایسا سینٹر کہ جہاں قرآن سکھایا جائے کتنے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. کسی کے پاس فگر بھی نہیں تھا کہ کوئی جواب دیتا. پھر میں نے تیسرا سوال کیا. میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا اپنی طرف سے کہ میں کوئی کمنٹ کروں کہ یہ زیادہ ہے اور وہ کم ہے, میں کچھ نہیں کمنٹ کروں گا. پھر میں نے تیسرا سوال کیا. میں نے کہا رسول جب اس دنیا سے گئے تھے تو کیا کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ میں نے کہا میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں, جب رسول اس دنیا سے گئے تھے تو کیا کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ انی تارکن ثقلین. یہ ثقلین کیا ہے؟ اللہ اکبر, ایک طرف پورے اہل بیت, ایک طرف اکیلا قرآن. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ 13 معصومین ایک طرف ہیں,
ایک طرف اکیلا قرآن ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا. دنیا علی سے محبت کرتی ہے، علی قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہے. دنیا فاطمہ کے در پر سر نیاز جھکاتی ہے، فاطمہ قرآن کو وسیلہ بناتی ہے. ہمارے یہاں بعض ذاکروں نے واقعاً خیانت کی ہے، اس حوالے سے واقعاً خیانت کی ہے. قرآن کا احترام جو اہل بیت نے سکھایا ہے وہ کسی نے نہیں سکھایا ہے، وہ کسی نے نہیں سکھایا ہے. اہل بیت کے گھر کے خادمین قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے تھے. کتنے سینٹرز ہم نے قائم کیے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جا سکے، کتنے سینٹرز ہم نے قائم کیے ہیں جہاں قرآن کی تفسیر بتائی جا سکے، کتنے مراکز ہم نے قائم کیے ہیں. اب تک ہم نے کتنی محنت کی ہے قرآن کے لیے، اتنی محنت کی ہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ میدان محشر میں شکایت کرے گا کہ اے نبی تیری امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، مہجور. تیری امت نے، یہ قرآن ہجرانی کی شکایت کرے گا. کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے مانا ہے. قرآن ہماری کتاب ہے. میرے باپ شاعر تھے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کا دیوان بہترین صفحات میں چھاپا. خوبصورت، قیمتی، دیدہ زیب، دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے، پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، لوگوں کو دینے میں اچھا لگ رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے، میں اپنے باپ کی انفرادی کتاب کو اتنے خوبصورت ٹائٹل اور صفحات کے ساتھ اور اتنے اہتمام کے ساتھ چھپواتا ہوں، لیکن جب قرآن کے چھپوانے کی بات آتی ہے تو وہی بوسیدہ حال کاغذ کا اور وہی بوسیدہ قسم کی پرنٹنگ. آج آپ اٹھا کے دیکھ، یہاں سارے قرآن رکھے ہو، یہاں سارے قرآن رکھے ہو. کس نے محنت کی ہے؟ آج تک کس میں اتنی فکر ہوئی ہے کہ آئیں صاحب قرآن کو بھی تو، قرآن کے لیے بھی تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن چھپوانے کے سلسلے سے، قرآن پڑھنے کے سلسلے سے، قرآن پڑھانے کے سلسلے سے ایک چھوٹی سی کوشش میں شروع کر رہا ہوں اس وقت. الحمدللہ آپ حضرات دعا کریں کہ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں. ایک یہ موٹا والا قرآن فرمان علی صاحب کا یا ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، یہ موٹا. اس کے علاوہ اردو ترجمے میں کوئی چھوٹے سائز میں، ایسے سائز میں کہ جس کو ہم اپنے بیگ میں بھی رکھ سکیں، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ سکیں، سفر میں لے جا سکیں، ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھ سکیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. نہ کبھی کوشش کی، نہ کبھی فکر کی. وہ شخص حسینی کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن کے لیے فکر مند نہ ہو؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے لیے بھی 2 قدم آگے بڑھائیں. دیکھیے اگر ہم قرآن کے لیے 2 قدم آگے بڑھائیں گے اور قرآن اپنا نور ہمارے قبر میں بکھیر دے گا نا، تو کسی عذاب کے فرشتے میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمارے قریب بھی آ سکے. ایک آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے نکلتا ہوں تو دشمنوں سے حصار بن جاتی ہے وہ آیت الکرسی. دشمنوں کے شر سے حصار بنا دیتی ہے ہمارے لیے ایک آیت الکرسی. تھوڑی سی خدمت اگر قرآن کے لیے کرو، تھوڑی سی خدمت. آپ کہیں گے مولانا قرآن کی ہم کیا خدمت کریں گے؟ ارے آپ ہی کو کرنا ہے، اور کون کرے گا؟ اللہ ہو کے آپ سے مدد مانگ سکتا ہے، اللہ ہو کے آپ سے قرضے مانگ سکتا ہے، تو آپ قرآن کی خدمت نہیں کریں. قرآن آپ قرآن کی خدمت کریں، قرآن آپ کی خدمت کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. محرم الحرام کے یعنی ایام اعزاء کے بعد آن لائن کلاسز دہلی سے شروع ہو رہی ہیں قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے، جو تمام اینڈرائڈ موبائل میں آئیں گی، تمام اینڈرائڈ موبائل میں آئیں گی. اور یقین جانیے میں کوئی پرچار نہیں کر رہا ہوں سوائے قرآن کے، میں قرآن کا پرچار کر رہا ہوں. ہر ایج کے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جب انشاءاللہ شروع ہوگی میں یہاں کے بھی جو منتظمین ہیں ان کو انشاءاللہ خبر کروں گا تاکہ وہ کچھ ایسا انتظام کریں، کچھ ایسی کلاسز کہ جہاں پر اسکرین لگا کر اس کلاس میں شریک ہوا جا سکے. آن لائن کلاسز، گھر بیٹھے آپ قرآن پڑھنا سیکھیں.
ساری دنیا گھر بیٹھے انگلش سکھا رہی ہے، قرآن کوئی نہیں سکھا رہا۔ سائنس پڑھایا جا رہا ہے گھر بیٹھے، قرآن نہیں پڑھایا جا رہا۔ سائنس والے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، قرآن والے قرآن پر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا قرآن پر ریسرچ کر رہی ہے، اہل بیت والے قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں، اور قرآن صرف وہ مریض ہو گیا کوئی تو منہ پہ ہوا دینے کے کام آ رہا ہے بس۔ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے، قرآن جہاں پر قرآن کی روز تلاوت کے جو فوائد بتائے گئے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر۔ چلیے آج ایک کام کر لیں گے، آج کی اس مجلس میں میری آخری مجلس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نصیحت مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جس کو میرے مرنے کی خبر ملے گی، کم سے کم قرآن کے حوالے سے میرا یہ جملہ یاد رہے گا، تو آپ بھی انشاءاللہ 10 آیتیں پڑھ کے ہمیں بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ رسول کی حدیث ہے، من قرأ 10 آیات کل لیلہ، جو شخص 10 آیتیں ہر رات قرآن مجید کی پڑھے گا، اسے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ غافل اسے کہتے ہیں جو ہی نوز ایوری تھنگ لیکن نیگلیکٹ کرتا ہے، جو نظر انداز کرتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، نظر انداز، حیثیت نہیں دے رہا، اہمیت نہیں دے رہا، اس کو غافل کہتے ہیں۔ کہا 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھو۔ کہا صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سورہ حمد یاد ہے؟ ایک سورہ حمد 3 سورہ توحید پڑھ کے سو جاؤ، 10 آیتیں ہو گئی۔ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، کم سے کم کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اس چھوٹی سی 10 آیتوں کی تلاوت کا نور تمہاری زندگی میں داخل ہو جانا چاہیے، ہماری زندگی میں داخل ہونا چاہیے۔ ایک شروعات ہم کریں نا، پھر دیکھیے قرآن کیسے مدد کرتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ ایک سید القراء کی بات آئی تھی تو یہ اتنی لمبی چوڑی اسپیچ ہو گئی اور وقت اچھا خاصا ہمارا چلا گیا، لیکن جو بھی وقت صرف ہوا وہ قرآن کی راہ میں صرف ہوا۔ سید القراء ہے، حسین کا ساتھی، بہترین قاری، حبیب ابن مظاہر، حافظ کل قرآن ہے، حافظ کل قرآن ہے، فقیہ ہے اپنی جگہ، مجتہد ہے اپنی جگہ، لیکن حافظ کل قرآن ہے۔ حدیث ہے، قیامت کے میدان میں منادی ندا دے گا، اقرا، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ جو قرآن میں یہ جنت کی جو منزلیں ہیں نا، جو درجات ہیں، کس کو کتنا اوپر جانا، کون کس منزل پہ ہوگا میدان محشر میں، تو وہاں منادی ندا دے رہا ہوگا جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہوگا۔ توجہ فرمائیں، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، روز کی منزلیں طے کرتے جاؤ، قرآن حفظ کیجئے، بچوں کو حفظ کرائیے، جی پڑھائیے۔ دوسروں کو فائدہ نہیں دے گا حفظ کرنا، لیکن آپ کو فائدہ دے گا۔ توجہ فرمائیں، دوسروں کے اوپر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں، آپ کو حفظ کرنا ہے قرآن۔ اور اس وقت الحمدللہ ایران کے انقلاب کے بعد دنیا کے بڑے حافظین بھی وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اہل بیت سے سیکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر حافظ کل قرآن، حریر سید القراء، یہ سب قاریان قرآن ہے۔ دیکھیں قاریان قرآن اور حافظان قرآن دونوں طرف ہیں، دونوں طرف ہیں، مگر جب علی والا قرآن پڑھتا ہے تو اسلام کو بچانے کا کام کرتا ہے، اور جب دشمن قرآن پڑھتا ہے تو اسلام کو مٹانے کا کام کرتا ہے۔ یہی قرآن ہے۔ قرآن بعض لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ظرفیت دیکھ کے جیسی ظرفیت ہوگی ویسا ہی کام کرے گا۔ یہ ساتھی ہیں امام حسین کے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و صفت پہ اتنی دیر بات ہو گئی، ایک قول نقل کروں، یہ 2-3 لوگوں کے اقوال میں نقل کروں گا، یہ لوگ جو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ امام نے شب عاشور کہا تھا نا کہ چلے جاؤ،
ان میں سے کچھ لوگوں نے پھر امام سے گفتگو کی. اس میں بریر نے کہا لو کننا مخلدین، اے آقا اگر ہمیں خدا قیامت تک کی عمر دیتا. آپ توجہ کیجئے، دین کیا ہے، حسین کی محبت کیا ہے، کربلا کیا ہے. اگر خدا ہمیں، جسے ہم ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں، امرت پلا کے بھیجتا، کہ موت ہی نہیں ہے جب تک قیامت نہ آئے، موت ہی نہیں ہے. بریر نے یہ کہا، یہ بریر کے جملے ہیں کہ اگر ایسی زندگی خدا دیتا کہ جس میں موت ہی نہ ہو، تب بھی آج آپ پر جان قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یعنی اتنی طولانی زندگی سے پیار نہیں ہوتا، آپ کی راہ میں مر جانے سے جتنا عشق تھا، آپ کی راہ میں مر جانے سے جتنا عشق تھا. وہ 70-80 سال کی زندگی کیا ہے آقا؟ ہم آج 40 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے ہیں، 35 سال کے بعد ہم مر جائیں گے. یہ باقی 35 سال کے، اگر خدا ہمیں لمبی عمر دیتا تب بھی ہم آپ پر قربان ہو جاتے. کیوں؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے بریر؟ یہ بریر اس لیے کہہ رہا ہے کہ حسین اپنی تمام عظمتوں سمیت دین پر قربان ہو رہا ہے، دین پر قربان ہو رہا ہے. اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ دین کتنا عظیم ہے جس پر حسین قربان ہو گیا. یہ دین کتنا عظیم ہے. زہیر نے کہا، زہیر ابن قین، میں بالکل صاف لفظوں میں کہوں، زہیر ابن قین ابھی 5 دن پہلے 10 دن پہلے سنی تھا. 5-10 دن پہلے تو سنی تھا. یہ ابھی تو مولا کے دربار میں آیا ہے، ابھی تو جڑا ہے امام سے، اور امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ لقد من اللہ بک علینا ان تقطع فیک اعداءنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا خدا نے میرے اوپر آپ کے ذریعے سے ایک احسان کیا ہے. اللہ اکبر، میرے اوپر آپ کے وسیلے سے ایک احسان کیا ہے کہ ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے قتل ہوں اور آپ کی نظروں کے سامنے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ احسان ہے، یہ احسان ہے خدا کا میرے اوپر آپ کے ذریعے سے. خداوند عالم نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے کہ آج میرے پاس یہ خوشبختی ہے، میرے پاس یہ خوشبختی ہے. ایک شخص ہے خضرمی، جس سے امام حسین نے کہا چلے جاؤ، تمہارا بیٹا فلاں جنگ میں اسیر ہو گیا تھا، تم تو خود پریشان ہو اپنے گھر کو لے کر، بیٹا اسیر ہے، فیملی پتہ نہیں کس عالم میں ہے، تم یہاں کربلا آ گئے، چلے جاؤ جنت مل جائے گی، واپس چلے جاؤ. تو کہتا ہے آقا اگر آپ کو چھوڑ کر ایک قدم بھی یہاں سے گیا نا تو جنگل کے درندے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں. ہر ایک نے اپنے لفظوں میں، ہر ایک نے اپنے اظہار خیال کیا ہے ماں سے کہ یعنی آپ سے ہٹ کے مر ہی جانا گوارا کروں گا، زندگی گوارا نہیں کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ باتیں میں نے کیوں سنی؟ یہ باتیں میں نے کیوں سنی؟ تاکہ میں جذبات دکھا سکوں حسینی مزاج کے. حسینی مزاج رکھنے والا حسین کے مقابلے میں زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، موت کو ترجیح دیتا. یہ جو ابھی بالکل نوجوان بچے میرے سامنے بیٹھے نا، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آئیے، گفتگو اب شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. سال پھر سن لیں گے، پتہ نہیں مجھے سنانے کا موقع نہ ملے، آپ کو سننے کا موقع نہ ملے. کسی کا کچھ پتہ نہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں. ہر مجلس میں پڑھتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے. ہر مجلس جب بھی ممبر پہ بیٹھتا ہوں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ آخری ہے، اب اس کے بعد شاید موقع نہیں ملے گا کہ اگلی مجلس پڑھیں یا نہ پڑھیں.
ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے. حسین کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں اپنی جان سے گزر جا رہا ہے. انسان کے پاس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ کیا دے سکتا ہے وہ؟ ایک جان کے علاوہ کچھ ہے؟ یہی تو دے سکتے ہیں نا. آپ آج حسین کے نام پہ کیا دینے آئے؟ کیا دینے آئے ہیں یہاں؟ 1 گھنٹہ وقت دینے کے لیے آئے. اس وقت کا آپ وہاں پر، اس وقت کی جزا آپ وہاں پر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ 1 گھنٹہ یہاں دینے آئے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، میں اس کی جزا وہاں لوں گا یا نہیں لوں گا؟ اگر یہاں کی جزا نہیں طے کی ہو تو، اگر یہاں والی نہیں طے کی ہو تو پھر وہاں لیں گے نا. ٹھیک ہے، طے کر لیں گے تو وہاں نہیں ملے گا. یہ بھی طے ہے. اور آپ بھی طے کر لیجئے کہ طے کرنے والوں کو کبھی طے نہیں کیجئے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ طے کر لیجئے. اور میں تو ہر منبر پہ کہتا ہوں یہ بات، تو میں ہر منبر پہ کہتا ہوں. میں یہاں بیٹھوں، کیا مقصد ہے میرا؟ میرے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے خود کو پروموٹ کرنا ہے؟ کوئی پروموشن ہے یہاں پر؟ اپنے آپ کو پہچانوانا ہے، اپنا فن دکھانا ہے. کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ یہاں بیٹھا کس لیے؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اپنا فن دکھانا مقصد ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا مقصد ہے، یا مثلا میرا بزنس ہے یہ؟ میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ کس لیے بیٹھا ہوں؟ یقین جانیے، میرا مقصد جب تک وہ نہیں ہوگا جو حسین کا تھا، جب تک وہ مقصد نہیں ہوگا اس وقت تک نہ میں اس حسینی مزاج کو پہنچا سکتا ہوں، نہ کربلائی سماج کو پہنچا سکتا ہوں. جب تک وہ مقصد نہیں ہو. ہر آدمی کو اپنے مقصد کو طے کرنا ہے کہ کون کس مقصد کے ساتھ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک بہت بڑی خامی جو ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ فرمائیے گا. ایک بار اگر انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو بہت لمبا اگر ہائی وے ہے تو بڑی مشکل سے یو ٹرن ملتا ہے. بہت مشکل سے یو ٹرن ملتا ہے. کئی مرتبہ تو اتنا لمبا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ یو ٹرن ہی نہیں ملتا. ایک جنریشن پوری گزر جاتی ہے کہ صاحب یہ ٹریک بدلو. کس ٹریک پر آ گئے ہم؟ مان لو ایک پوری جنریشن برباد ہو گئی. یو ٹرن نہیں لے سکے ہم، یو ٹرن ہی نہیں لے سکے. ہمیں جانا کہاں تھا، چلے کہاں گئے. ہر دور کے علماء اور افاضل، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، ہر دور کے علماء اور افاضل کی الگ الگ ذمہ داری رہی ہے. الگ الگ ذمہ داری. آج سے 50 سال پہلے مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری الگ تھی. آج سے 25 سال پہلے مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری الگ تھی. آج ذمہ داری الگ ہے، آج سے 25 سال بعد الگ ہوگی. نہیں، میں مثال دے کر سمجھاؤں آپ کو. ہمارے یہاں کے علماء اور افاضل نے یہ کام کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہمارے علماء اور افاضل نے یہ کام کیا ہے. بالکل ویسے ہی ایک زمانے میں منبر پر بیٹھ کر وہ جنگ بدر لڑ رہے تھے جیسے رسول نے لڑی. جملہ تھوڑا سنگین ہو گیا ہے. وہ منبر پہ بیٹھ کے جنگ بدر کر رہے تھے. یعنی ان کی جنگ کس سے تھی؟ کفار و مشرکین سے جنگ تھی ان کی. اس زمانے ذمہ داری الگ تھی، جیسے رسول کے زمانے ذمہ داری الگ تھی. کفار سے مقابلہ کرنا ہے. تھوڑا سا زمانہ گزرا تو جنگ صفین لڑنی پڑی. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. انہیں جنگ صفین لڑنی پڑی. ویسے ہی ہمارے علماء کو بھی منبر پہ بیٹھ کے صفین لڑنی پڑی. تھوڑا اور زمانہ گزرا، علی کو نہروان لڑنی پڑی. کتنا فرق ہے بدر میں، صفین میں اور نہروان میں؟ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. یہ تاریخ آپ کے پیش نظر ہے یا نہیں ہے؟ بدر میں، بدر کی جو جنگ تھی وہ کفار و مشرکین سے تھی. صفین کی جو جنگ تھی وہ الظاہر سامنے آ جانے والے سے تھی کہ کھل کے وہ سامنے آ گیا تھا علی کے. تو ٹھیک ہے، اس سے جنگ آسان ہے. لیکن نہروان
وہ کھل کے نہیں آیا تھا، ظاہراً علی کی محبت کا دم بھرتا تھا اور اس کو منافق کہا گیا. تو وہ جنگ علی نے بھی لڑی، ہمارے علماء نے بھی، اب ان کو لڑنی پڑ رہی ہے. اب آپ ہم سے یہ نہ کہیے گا کہ صاحب ایک زمانہ تھا جو ہمارے یہاں مجلسیں پڑھنے والے لوگ آتے تھے تو ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، آپ اب اسی مجمع میں سے بیٹھنے والے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو چہرے پر نقاب ڈال کر منافقت کا یہاں آئے ہیں، اب ان کو آشکار کرنا ہے، کیونکہ ہماری لڑائی لمبی ہے، ہماری لڑائی لمبی ہے، ابھی ان لوگوں سے لڑائی کرنی ہے. توجہ فرمائیں. اسی لیے ہم اب یہ اخباریت اور ملنگیت کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے وار کرنا. ارے مزاج بنانا پڑے گا. جب جب دنیا علی کا وار بھول جاتی ہے، علی والوں کو وہ وار یاد دلانا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل اور صلوات پڑھیں محمد و آل. ہم نے کیا ہے ولایت کا دفاع، ہم نے خوب غدیر پڑھی ہے، خوب غدیر پڑھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سامنا غدیر کے مخالفین سے تھا. اور توجہ کیجئے گا، یہ وہ مطالب ہے جو پہلی مرتبہ ممبر سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا مقابلہ غدیر کے مخالفین سے تھا. اب مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ خود غدیر کی ڈھال اٹھائے ہوا ہے، وہ غدیر کی ڈھال اٹھائے، وہ ولایت کی ڈھال اٹھائے ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو مولائی بتا رہا، دشمن ہے لیکن ولایت کی ڈھال اٹھائے ہوا، کہہ رہا ہم سب سے بڑے مولائی ہیں. ہمیں سمجھانا پڑے گا اس کو مولائی کسے کہتے ہیں. تمام حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، صرف ایک قوم کی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جسے شیعہ کہتے ہیں. That's all. شیعہ. یہ سب کم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لبیک یا حسین کہنے والے حسین کے زمانے میں بھی کم تھے، اس زمانے میں بھی کم ہے، اس زمانے میں بھی کم ہے. مقدر ان کا ہے کم رہنا. کیوں مقدر ہے؟ کیونکہ کامیاب ہمیشہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہوا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دشمن دوسرا ہے، اب اس سے مقابلہ زیادہ سخت ہے. مولا کائنات مہربان نہیں لڑتے کہ صاحب نہیں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یہ تو اپنے لوگوں سے لڑنا پڑ رہا. نہیں، لڑنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، جرأت کا اظہار کرنا پڑے گا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آپ کی قوم کا حصہ نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ الگ ہوتا ہے. کسی اور نام سے آپ آ جائیے اور یہاں پر آپ بیٹھ جائیے، ہم بیٹھنے نہیں دیں گے. آپ غدیر کی ڈھال اٹھا لیجیے، ولایت کی ڈھال. میں ولایت پڑھوں غدیر. غدیر جب سنائی تھی رسول نے، یا ایھا الرسول بلغ، اتنی غدیر پڑھی گئی ہے، ان بچوں کو آیتیں یاد ہیں، سمجھے؟ اب ان بچوں کے سامنے غدیر سنانے مت آنا. یہ بچے اتنے پڑھے لکھے، تمہیں غدیر سمجھا دیں گے. تم غدیر کا سبق بھول گئے ہو، میں یاد دلاتا ہوں. غدیر کسے کہتے ہیں؟ بلغ، پہنچا دیا رسول نے. بہت توجہ رہے، بہت ظریف نکتہ ہے، بہت ظریف نکتہ ہے. اور جب ہوشیار رہیے گا تبھی پہنچ پائیے گا جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. رسول نے پہنچا دیا. قرآن کی آیت پھر کیا آئی؟ الیوم یئس الذین کفروا، وہ لوگ مایوس ہو گئے جو کافر ہیں.
یعنی جب منافق غدیر پہنچاتا ہے تو کفر مایوس نہیں ہوتا، کفر خوش ہوتا ہے، اور جب رسول غدیر پہنچاتا ہے تو کفر مایوس ہو جاتا ہے۔ اب طے کیسے ہوگا کون حقیقی غدیر پہنچا رہا ہے، کون فرضی غدیر پہنچا رہا ہے؟ تو دیکھو کس کی وجہ سے دشمن خوف زدہ ہے۔ جب وہ ولایت پہنچاتا ہے دشمن کانپ جاتا ہے، دشمن مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھو رسول کی طرح کون غدیر پہنچا رہا ہے، اور بخن بخن کا ناٹک کرنے والوں کی طرح غدیر کون پہنچا رہا ہے۔ دیکھو نا کس کے غدیر پہنچانے سے دشمن خوش ہو رہا ہے اور کس کے غدیر پہنچانے سے دشمن مایوس ہو رہا ہے۔ دشمن کس سے مایوس ہے؟ اب یہ بتانا پڑے گا، اب یہ بتانا پڑے گا کہ دشمن کس سے مایوس ہو رہا ہے۔ دشمن کس کے عمل سے خوش ہو رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں آ کے پلاٹ لے لیے، تو ہم اپنا حساب دیں گے قبر میں کتنے پلاٹ لیے ہیں اور کتنے قبر میں ہم نے بنائے ہیں۔ کتنی بلڈنگیں ہم نے جنت میں بنائی ہیں اور کتنی دنیا میں بنائی ہیں، اس کا حساب تو محشر میں ہوگا۔ ابھی رہنے دیجئے نا، ابھی رہنے دیجئے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے دشمن خوش ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ منافقوں کی غدیر پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمارے کسی عمل سے دشمن میں لرزہ آ رہا ہے نا، یہ رونے سے دشمن پریشان ہوتا ہے، تمہارے حقیقی غدیر سے دشمن پریشان ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں نہیں اس کو بگاڑا جائے، اس کو بگاڑا جائے۔ کل بھی حقیقی لباس پہن کے آئے تھے اور آج بھی حقیقی لباس پہن کر آئے ہیں، حق کا لباس۔ ایک سوال اور بھی مجھ سے ہمارے محترم نے کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجلس میں ہی اس کا جواب دوں گا میں۔ صلوات آپ پڑھیں محمد۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ غدیر کہاں ہوئی تھی؟ غدیر کہاں ہوئی تھی؟ جیسے ہی حکم آیا رسول رک گئے۔ رسول اتنے محتاط تھے غدیر پہنچانے میں کہ جگہ تک نہیں بدلی، جہاں حکم آیا کہا یہی پہنچاؤں گا۔ لاکھ دشمن شرنگیزی کرتا رہے، جس کو اللہ رکھے غدیر یہی پہنچے گی۔ کہا کچھ لوگ آگے چلیں، کہا وہ آئیں گے پیچھے، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، جو پیچھے رہ گئے وہ آئیں گے آگے۔ غدیر حد وسط کا نام ہے، غدیر اعتدال کا نام ہے۔ حد سے آگے بڑھ جانے والے بھی پیچھے آئیں گے تب غدیر ملے گی، پیچھے رہ جانے والے بھی آگے آئیں گے تب غدیر ملے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ مقصروں پر بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں، غالیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ جو حد وسط میں رہتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میدان میں اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی؟ دعوت ہوئی تھی نا، دعوت ہوئی تھی نا، بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ دعوت ہوئی تھی نا، دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، آپ بھی آئیے، جو بات کہیں گے کھلے عام کہیں گے، بند کمرے میں نہیں کہیں گے۔ پہنچ رہے ہیں میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کھلے عام دعوت کا نام ہے۔ اسلام کھلے عام دعوت کا نام ہے۔ جو بھی
सकीफा बंद कमरे का काम है। अगर हकीकी इस्लाम वाले हो खुले मैदान में बात करो, बंद कमरे में नहीं, बंद कमरे में सकीफा होती है। कौन सा पैगाम है ये? कौन सा पैगाम है? बड़े बड़े अम्मामे लपेटे में आ रहे हैं। हाँ, मैं भी गुजरात गया था, लोगों ने हाथ जोड़ लिए, मुझ साहब मत बोलिएगा, खून खराबा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा यहाँ। वजह फरमा रहे हैं। मैंने अपने तौर पर वहाँ अपने अल्फाज में बात अपनी पहुँचा, लेकिन बहरहाल खून खराबा नहीं होने देना था, मैंने बात अपनी पहुँचा दी। अभी हमारे इमरान भाई हैं, खुदा इन्हें सलामत रखे, हमें तो 5 मजलिसों का सवाब मिलता है, इन्हें न जाने कितनी मजलिसों का सवाब मिलता है। हम 100, 200, 500 लोगों के सामने कहते हैं, ये हमारी बातों को जो है वो हज़ारों लोगों तक पहुंचा देते हैं। और अभी कल की परसों की मजलिस के रिएक्शंस जो हैं वो सारे दूसरे मुल्कों से भी आने लगे। जब ये बात आपने कही कहाँ है, तो कुछ क्रेडिट आपको भी जाता है ना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हक बात कहने के लिए हक वालों का मजमा भी तो चाहिए होता है, हक वालों का मजमा भी चाहिए होता है, जहां कह सके आदमी बात, अपनी बात कह सके। बंद कमरे में हम कोई बात नहीं करते। कौन सा आप तंजीमुल मकातिब का सिलेबस है, छपा हुआ है, अवेलेबल है, मार्केट में है। कमाल है, आप दीन पढ़ा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, छुपा के पढ़ा रहे हैं। ये कौन सा दीन है भाई जिसमें सिर्फ तक़िया ही तक़िया है? और कमाल ये तक़िया दूसरों से नहीं है, अपनों ही से। अजीब मरहला, अजीब मरहला। ये कौन सा दीन आप पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? किसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? इतने पैसे आपके पास कहां से आ रहे हैं? हम टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, आप स्टूडेंट्स को पैसा कैसे दे रहे हैं? हम टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे साहब। मैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं ना, एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं। मेरा तो काम ही है टीचर्स को अपॉइंट करना। हम टीचर्स को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पैसे दे रहे हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है कि बातिल का सबक पैसे लेके ही कोई ले सकता है, पैसे लेके ही ले सकता है। जैसे पैसे लेके लोग यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं, कोई ऐसे थोड़ी कहेगा यजीद को रज़ी अल्लाह जब तक रियाल या डॉलर ना मिले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इस नारे का सफर रुकता थोड़ी है, ये सफर नहीं रुकता। ये लोग समझ रहे हैं कि इन सब छोटी छोटी चीजों से रुक जाएगा। हुसैनी काफिला कभी नहीं रुकता। एक नारा ये सफर कभी नहीं रुकेगा। ये जियालों का सफर है, ये दिल वालों का सफर है, ये हौसला रखने वालों का सफर है, ये हैदरियों का सफर है। मरहबों का सफर रुकता है, हैदरियों का सफर नहीं रुकता। ये हैदरियों का सफर है। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं। यही वो लोग हैं जिनको खुदा की रहमतें अपने घेरे में ले लेती हैं, अपने इहाते में ले लेती हैं। जिक्र हुसैन से बड़ी कौन सी रहमत होगी? मुझे बहुत सारी बातें आज अर्ज करनी थी, क्योंकि आखिरी मजलिस थी, लेकिन बहरहाल वक्त ने इजाज़त नहीं दी। जिक्र हुसैन से बड़ी कौन सी रहमत होगी? ये रिस्क जो हम इस फर्श अज़ा पर हासिल कर रहे हैं, ये शऊर जो इस फर्श पर हम हासिल कर रहे हैं, दुश्मन थक गया। खुदा की कसम, दुश्मन थक गया कि हम हुसैन के करीब ना जा सकें। हाथ काटे सफर नहीं रुका, गोदों
بیویوں سے بچے چھین لیے، سفر نہیں رکا۔ 2 لوگ جا رہے ہیں، ان میں سے ایک جائے گا، ایک شہید ہو گیا، سفر نہیں رکا۔ کربلا جا رہا تھا، کہا ہاتھ باہر کرو، اس نے بایاں ہاتھ باہر کیا، کہا نہیں دایاں ہاتھ، اس نے پھر بایاں ہاتھ، تیسری مرتبہ پھر کہا ہاتھ کیوں نہیں باہر کرتے، میں کہہ رہا ہوں دایاں ہاتھ باہر کرو، اس نے کہا دایاں ہاتھ پچھلے سال دے چکا ہوں، اس سال بایاں ہاتھ دے، یہ سفر نہیں رکے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تیغوں اور تلواروں سے یہ سفر رک جائے گا؟ یہ سفر نہیں رکے گا۔ والد مرحوم مولانا عباس علی رضوی وفا ملک پوری نے غزل کے شعر ہیں، دیکھیے، کہتے ہیں طائرے وقت ہے صدیوں سے رہین منت، طائرے وقت ہے صدیوں سے رہین منت، آج بھی عالم پرواز وہی ہے کہ جو تھا، آج بھی عالم پرواز وہی ہے کہ جو تھا، اور کافر عقل نے کیا کیا نہ طریقے بدلے، مومن عشق کا انداز وہی ہے کہ جو تھا۔ مومن اپنا طریقہ نہیں بدلتا، طریقے کافر بدلتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کاٹنے سے ہم نہیں رکے، گردنیں کاٹنے سے ہم نہیں رکے، تو تم نے ہمارا لبادہ پھر اوڑھ لیا کہ اب اس طریقے سے انہیں حسین سے دور کریں گے۔ یہ قوم حسین سے عشق کرتی ہے، نامدار عباس کو سننے نہیں آئی ہے، یہ قوم حسین کے عشق میں آئی ہے۔ نامدار عباس کو سننے آتی تو اس کی موت کے بعد یہ سفر ختم ہو جاتا، یہ عشق حسین میں گھر سے نکلتی ہے، یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حسین کا عشق ہے، حسین کا عشق ہے۔ خداوند عالم ہم لوگوں کو انہی مجلسوں کے صدقے میں، انہی نام حسین، نام ائمہ، اس کے صدقے میں ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے مزاج کو حسینی بنا کر سماج کربلائی بنا دیں۔ جب ہر ایک اپنے مزاج کو حسینی بنانے کی کوشش کرے گا نا تو سماج خود بخود کربلائی ہو جائے گا۔ اور کربلائی سماج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کربلائی سماج یہ ہوتا ہے کہ این من عرف اللہ، جو خدا کو پہچانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ این یرغب فیما لدیہ، وہ جو کچھ خدا کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ کمپٹیشن ہے اس سماج میں، آپس میں کمپٹیشن ہے، کس چیز کا؟ خیر حاصل کرنے کا۔ خیر، ایک شخص تھا میدان کربلا میں، حملہ اولا میں شہید ہو گیا تھا۔ حملہ اولا میں جب حملہ ہوا تھا تو کئی لوگ شہید ہو گئے تھے نا، اس میں ایک شخص تھا جو ایکچول میں شہید نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مرا نہیں تھا، اس میں جان باقی تھی۔ اب آپ سوچیے، صبح حملہ ہوا تھا اور وہ غش میں چلا گیا، غش میں گیا تو عصر کے وقت بیدار ہوا، کربلا ہے، عصر کے وقت بیدار۔ اب جو بیدار ہوا تو دیکھ رہا ہے کیا کہ ہاتف کی آواز آ رہی ہے، اللہ قتل الحسین بکربلا۔ رونے لگا، حسین کا ساتھی تھا، رونے لگا، کہنے لگا میں حسین کی راہ میں شہید نہیں ہو سکا، میں بچ گیا، حسین قتل ہو گیا۔ خنجر وہی پڑا ہوا تھا، اس خنجر کو اٹھایا اور دشمن کی طرف دوڑ گیا، کہنے لگا آقا آپ شہید ہو گئے تو کیا ہوا، میں آپ کی راہ میں شہید ہوئے بنا اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یرغب فیما لدیہ، دوڑ رہا ہے تاکہ خیر کو حاصل کر سکے۔ حسین کے بعد زندگی نہیں چاہتا، حسین کے بعد جینا بہت دشوار تھا، حسین کے بعد جینا بہت دشوار تھا۔ یہ تو زینب کا کلیجہ تھا، یہ تو سید سجاد کا جگر تھا کہ حسین کے بعد بھی زندہ رہ گئے۔ اللہ اکبر! جو حسین علی اکبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تیرے بعد یہ دنیا اندھیری ہو چکی ہے۔ وہ علی ابن الحسین، وہ زین العابدین، علی اکبر کے بعد بھی زندہ ہے، حسین کے بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر! کون سا صبر خدا نے عطا کر دیا، کون سا کلیجہ تھا۔ میں نے کل کی مجلس میں جملہ کہا تھا
کہ ہمارے کسی امام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ کاش میں پیدا نہیں ہوا ہوتا. کسی امام نے نہیں کہا، لیکن سید سجاد نے کہا ہے. سید سجاد نے کہا ہے کاش میں خدا نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. سید سجاد ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے جس کی پھوپھی سر رنگے بازار میں آ گئی ہو. بہت گراں ہے، بہت گراں ہے، بہت سخت ہے سید سجاد کے لیے ایسا منظر دیکھنا، بہت سخت. اللہ اللہ. شام کا دربار ہے، شام کا دربار ہے. جتنا ہو سکے پرسہ پیش کر لیجئے. شام کا دربار ہے. خطیب اونچائی پر بھیجا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے امیر شام کی ستائش کرو اور جتنا ہو سکے علی اور اولاد علی کو برا کہو. خطیب گیا اور خطیب نے جانے کے بعد خوب ستائش کی امیر شام، خوب علی اور اولاد علی کو برا کہا. ایک نہیں وہ لاغر نادما زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا سن رہا تھا. جب حد سے زیادہ اس خطیب نے جھوٹ بول دیا تو اس خطیب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے خطیب، تو نے مخلوق کی مرضی خریدنے کے لیے خدا کی رضا کا سودا کر دیا. تو نے خدا کی رضا کا سودا کر لیا صرف مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد امام نے اجازت چاہی کہ 2 لفظ بیان کریں. یزید کو معلوم تھا کہ سید سجاد کو اجازت دینا یعنی اپنی توہین کرانا، اپنی قلعی کھولنا. یزید نے منع کیا، لیکن لوگ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شام میں ایسا کیوں ہوا. دیکھیے یہ مصائب کا پہلو ہے. شام میں ایسا کیوں ہوا؟ شام میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت یہ امیر شام کا خاندان ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت ہیں کون. اہل بیت ہیں کون؟ لا علمی، جہالت، سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں معلوم تھا. عموم مردوں کو معلوم ہی نہیں تھا. جبھی تو اس ضعیف نے سید سجاد کو جب اسیر دیکھا ہے تو کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، کہتا ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے تمہیں ذلیل کیا. اللہ اکبر. قاری قرآن تھا. امام اس کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہاں پڑھی ہے لیکن اس آیت سے تمہارا کیا واسطہ؟ کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، لیکن تمہیں یہ آیتیں کیسے یاد ہیں؟ اس کے بعد امام نے اور بھی وہ آیتیں یاد دلائیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں. حیران ہو گیا، کہا ہم نے قرآن پڑھی ہے لیکن یہ بتاؤ قرآن کی یہ آیتیں تمہیں کیسے یاد ہیں؟ کہا وہ قربا جس کو قرآن نے متعارف کرایا ہے وہ قربا ہم ہی تو ہیں، ہم ہی تو اولاد رسول ہیں. کہا دیکھنا چاہتا فرزند رسول کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ نیزے پر حسین کا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. بس 2 جملے سن لیجیے. اب وہ دیکھ نیزے پر جو سر ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھتا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، فوراً سید سجاد کے قدموں میں گر پڑا، کہتا آقا معافی چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، اجازت دیجیے تاکہ میں ان دشمنوں کا کام تمام کر سکوں. جیسے علم پہنچتا ہے، جیسے علم پہنچتا ہے. ایک شخص ہے، عیسائی ہے، کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، جیسے ہی شام میں داخل ہوا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے کیا آج کوئی عید کا دن ہے تمہارے یہاں؟ یہ اتنا بازار سجا ہوا کیوں ہے؟ تم لوگوں نے یہ رنگین کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ کوئی عید کا دن ہے یار؟ کہا نہیں عید کا دن نہیں ہے، آج یزید کی فتح ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا. اللہ اکبر. کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، آج یزید کی فتح ہوئی ہے تو لوگوں کے جن لوگوں نے خروج کیا تھا ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر.
قریب آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے ایک سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ سپاہیوں سے پوچھتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کٹا ہوا سر عیسائی ہے، یہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور تم نے اس سر کو قلم کر دیا، یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ سید سجاد نے بتایا یہ حسین ابن علی ہے۔ کہا کون علی؟ وہ علی جو رسول کا بھائی ہے۔ کہا یہ وہی علی ہے جو رسول کا بھائی ہے۔ کہا وہی علی جس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہے۔ کہا ہاں وہی۔ ایک مرتبہ دشمنوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ جانے کون سی نسل سے ان کا راہب ہوں، یہ میری قوم کے لوگ جب میں چلتا ہوں تو میرے قدموں سے خاک اٹھا کر اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ ارے تم کیسے مسلمان ہو؟ رسول کے فرزند کو ذبح کر دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتا ہے اے آقا مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ کلمہ پڑھتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور جنگ شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے جب ہی کہوں 2 دن سے رسول خدا میرے خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دے؟ حسین کی راہ میں جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بارے خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم میں سے جس نے بھی ان مجالس عزا کے لیے اہتمام کرنے میں جتنی بھی شرکت کی ہو، معبود ہماری اس شرکت کو قبول فرما دے۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کا جو حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہوں، معبود آج ہم اسی دربار حسینی میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ ہماری عمر کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو اپنی قبر کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود اس پردے میں بیٹھے ہوئے امام کے قلب کو ہم سب سے راضی فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام علماء کرام، مراجع عظام، خدمت گزاران دین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ منتقم خون حسینی سلطان دماء حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے حقیقی آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع